یہ حقیقت کیا ہے؟ آپ کو لوگوں کی اصلیت پتہ چل جائے ٹھیک تو آپ ہے، ان کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ مانور کی زندگی کا کیا حقیقت ہے؟ زندگی میں بہت سی چیزیں نہ پتہ ہونا بہت اچھا ہوتا ہے. تو اگر اس بندے کا کردار جیسا بھی ہو آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ خلوص تبھی ہوتا ہے کہ جب عشق ہو. یہ کردار ہے کیا؟ جتنا آپ لوگوں کی زندگی سنواریں گے اتنی آپ کی اپنی زندگی سنورے گی. عشق میں کیا میٹر کرتا ہے؟ جو چیز نہیں ہوتی اس میں سے بچا بچا کے کسی کو دینا، یہ عشق ہے. اور اس کردار کو خوبصورت کیسے بنایا جائے؟ زمین پہ ٹکرے مارنے میں اور سجدہ کرنے میں بہت فرق ہے. اس عشق کو کیسے تلاش کرتے اور آپ نے کیسے تلاش کیا تھا؟ کہ ایک سرٹن ٹائم تک پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ عشق ہے کیا. پھر ہم خدا سے کیوں مانگتے؟ محبت ہو سکتی ہے، محبت بہت پیاری چیز ہے، ہو سکتی ہے. نوجوان عشق پیار محبت میں جو یہ ڈفرینس نہیں سمجھتے اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو خوشی دینا عشق ہے. کہ آپ نے کہا جو چیز آپ کو مل جائے دعاؤں کے ذریعے جو ہم مانگتے ہیں وہ مل جائے تو ہمارا عشق ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. I think یہ اختیار ہم نے خدا کو دیا ہوتا ہے جب ہمیں خدا سے اصل میں عشق ہو. ویلکم ٹو تلاشی شوڈن کیری. تھینک یو سو مچ مانور، آپ نے ٹائم نکالا بھائی ہمارے پاس. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ. مانور یہ جو ہم سنتے رہتے ہیں، کافی لوگوں سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ حقیقت حقیقت حقیقت، یہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت مجھے یہ لگتا ہے کہ حقیقت ہر انسان کی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. اور حقیقت میں ہر ایک کی حقیقت ہمارے سامنے آتی نہیں ہے. حقیقت میں ہر ایک کی حقیقت ہمارے سامنے آتی نہیں ہے. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ جس طرح حضرت علی کا قول ہے کہ ٹائم ول ریویل ایوری تھنگ. اوکے. لیکن ٹائم فوراً سے جو ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کسی بھی چیز کے پیچھے کیا حقیقت ہے. میں نے کچھ بھی غلط کیا یا اپیرنٹلی میں نے کچھ اچھا کیا، اس میں میرا فائدہ ہے یا اس کے پیچھے میری کیا وجہ ہے، وہ کسی کو نہیں پتا. تو ہم جو ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اپیرنٹلی نظر آ گیا یہی وجہ ہے وہی وجہ، ایسے نہیں ہوتا. مانور کی زندگی کا کیا حقیقت ہے؟ میری زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ مجھے حقیقت میں بہت سی باتیں نہیں پتہ اور آئی ایم اوکے ود دیٹ. بیکاز زندگی میں بہت سی چیزیں نہ پتہ ہونا بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو لوگوں کی اصلیت پتہ چل جائے تو آپ ان کے ساتھ کیسے رہیں گے. تو لوگوں کی اصلیت پتہ، لیکن اس کے بعد چھوڑو جیسا بھی ہے. ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے. یہ سفر ہے، یہ چل رہا ہے، کٹ رہا ہے، مسافر ہے، اٹس اوکے. ٹھیک ہے. ہم بس میں بیٹھے ہیں اور ڈیسٹینیشن کی طرف جا رہے ہیں، جو آ رہے ہیں اتر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب آپ کو فاسٹ کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو بھی ہے پریزنٹ میں جو بھی ہے وہی ہے. پرفیکٹ. بس آئی ایم پرفیکٹ ود دی پریزنٹ، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہ پاسٹ نہ فیوچر. نہ پاسٹ نہ فیوچر. تو اس میں ایک اور چیز آ جاتی ہے، اگر آپ لوگوں کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ بس پریزنٹ میں دیکھا جائے تو پریزنٹ میں جیسے بھی ہوں ایسے ٹھیک ہے، تو پھر اس میں آ جاتا ہے یہ کردار. ٹھیک ہے. تو اگر اس بندے کا کردار جیسا بھی ہو آپ کو ٹھیک لگتا ہے؟ پریزنٹ کا کردار اچھا ہونا چاہیے. پریزنٹ کا کردار اچھا ہونا چاہیے. پریزنٹ کا کردار اچھا ہونا چاہیے. پاسٹ میں کیسا کردار ہے آئی ہیو نو کنسرن، کیونکہ پاسٹ میں جو میرا کردار ہے وہ بھی لوگوں کو نہیں پتا، اور فیوچر میں کیا ہوگا یہ بھی کسی کو نہیں پتا، یہ خدا جانتا ہے. تو پریزنٹ میں اچھا کردار، پریزنٹ میں جو بھی ہے اچھا ہے تو ٹھیک ہے، پاس میں چھوڑ دو. یہ کردار ہے کیا؟ کردار وہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی کنٹرول نہ ہو، آپ اکیلے ہوں یا آپ ایون ہجوم میں بھی ہوں اور آپ کو کوئی روکنے والی فورس نہ ہو، تو جو آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا کردار ہے. ٹھیک ہے. جب آپ کو فری ہینڈ دے دیا جائے. ٹھیک ہے. جیسے ہم انسان دنیا میں ہمیں فری ہینڈ ملا ہوا ہے، جو مرضی کریں، یہ ہمارا کردار ہے. یہ ہمارا کردار ہے. اور اس کردار کو خوبصورت کیسے بنایا جائے؟ خوبصورت دنیا میں لوگوں کی زندگی خوبصورت کر کے. دیٹس اٹ. اوکے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. آئی تھنک کہ جتنا آپ لوگوں کی زندگی سنواریں گے اتنی آپ کی اپنی زندگی سنورے گی. لوگوں کے لیے آپ جتنی اچھائی کریں گے اتنی اچھائی نا آپ کو واپس ملے گی. ایوری ایکشن ہیز اے اسپیسیفک ریئیکشن. صحیح ہے. تو جہاں لوگوں کی بات آتی ہے وہاں ریلیشن شپ کی بات آتی ہے، وہاں رشتوں کی بات آتی ہے، محبت کی بات آتی ہے، عشق کی بات آتی ہے. تو یہ کردار ریلیشن شپ میں، رشتوں میں، عشق میں کتنا کردار ادا کرتا ہے؟ بہت زیادہ. آئی تھنک 99%. بیکاز ہوتا یہ ہے کہ ایک ورڈ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، گجی ہمدردی، چھپی ہوئی ہمدردی کرنا. چھپی ہوئی ہمدردی بیسکلی ہمارے کردار کی وجہ سے ہی ہوتی ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمارا اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو اپیرنٹلی لوگوں کو دکھا کے کر رہے ہیں، شو آف کر رہے ہیں، یا ہماری پیچھے کوئی نیت ہے اچھی. یہ ہوتی ہے چھپی ہوئی ہمدردی، گجی ہمدردی جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس میں کردار کا بہت اہم رول ہوتا ہے، کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم ان کا ٹرسٹ توڑیں گے تو وہی بات ہے، جو بیج ہم بو رہے ہیں وہ ہم کاٹیں گے. تو یہاں پہ کردار بہت میٹر کرتا ہے، بہت زیادہ. رشتوں میں تو ہوتا ہی آئی تھنک کردار ہے. ٹھیک ہے. اور عشق میں؟
عشق میں کردار میٹر نہیں کرتا. اس میں کردار میٹر نہیں عشق میں کچھ میٹر نہیں کرتا. عشق میں کیا میٹر کرتا ہے؟ عشق میں اب آپ کی اپنی لگن, اینڈ آئی تھنک دیٹس اٹ. اس میں آپ کردار اور ان سب چیزوں سے ذرا آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. عشق کو تلاش کیسے کرتے ہیں؟ ہمارا نام ہے تلاش عشق. اس عشق کو کیسے تلاش کرتے اور آپ نے کیسے تلاش کیا تھا؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اپنے اندر سے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ فیلنگ ہمارے اندر ہے, عشق ہمارے اپنے اندر ہے. اب اپیرنٹلی ہمیں چیزوں سے ہو جاتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو اپنے اندر تلاش کریں کہ آپ کے اندر کیا. عشق کرنا بہت مشکل کام ہے, آسان کام نہیں ہے کہ کسی کی برائی کو دیکھ کے بھی, کسی کی زیادتی کو, ظلم کو دیکھ کے بھی آپ پھر بھی جو ہے اس کے لیے خوش ہوں کہ وہ جیسا ہے ویسا خوش رہے. اور یہ صرف انسانوں سے نہیں ہوتا, یہ خدا سے بھی ہوتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ اکثر ہے کہ ہمیں اکثر اوقات جو خدا کے فیصلے ہوتے ہیں نا, ہم اس پہ خوش نہیں ہوتے, لیکن ہم پھر بھی جا کے سجدہ خدا کو کرتے ہیں. تو یہ عشق ہے, یہ عشق ہے کہ کچھ بھی ہو رہا ہے, وی آر ہیپی ود دیٹ. ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہم سے ہماری پسند کی چیزیں چھن رہی ہیں, ہم سے ہر وہ چیز دور ہو رہی ہے جس کو ہم چاہتے ہیں, اور ہم عشق بھی کر رہے ہیں, پھر بھی ہم سے ہر چیز لی جا رہی ہے, پھر بھی ہم خدا کے آگے ہی سجدہ ریز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. that's عشق. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ سجدے کی بات آتی ہے, تو سجدے ایک تو ویسے سجدہ لگا لیا ہے, اس سجدے میں ایک اور چیز آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں اس میں خلوص, اخلاص, یہ کیا چیز ہے؟ تبھی کہا جاتا ہے نا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو خلوص بیسکلی تبھی ہوتا ہے کہ جب عشق ہو. اخلاص تبھی ہوتا ہے جب عشق ہو, اندر سے آپ کا دل چاہے کہ جھکو آپ کسی کے آگے. ادروائز ہم دیکھیں کہ کبھی ہم سجدے کی کنڈیشن دیکھیں, ہمیں کوئی یہ بھی کہہ دے نا کہ میرے آگے سر نیچے کرو, تو ہم نہیں کرتے. میں اوپر بیٹھا ہوں, تم زمین پہ بیٹھو, نہیں بیٹھتے. خدا کے آگے ہم ناک رگڑ کے مانگ رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری حیثیت ہوتی ہے, اپنے آپ کو بالکل ختم کر دینا, اور خدا سے مانگنا, تڑپ کے مانگنا, رو کے مانگنا. تو یہ جب تک عشق نہ ہو نا, میرا نہیں خیال کہ خلوص ہوتا. کیونکہ سجدہ ایک دفعہ کیا, 2 دفعہ کیا, اور پھر آپ کا اپنا دل جو ہے اس سجدے سے اٹھ جاتا ہے. جب تک آپ کوئی چیز دل سے نہیں نہ کرتے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عشق ہوگا تو. یہ عشق دینے کا نام ہے یا لینے کا نام ہے؟ دینے کا نام ہے. یہاں پہ ایک چیز مجھے ویسے کنفیوز کر رہی ہے, میں اپنی نالج کے لیے, اپنی آڈینس کی نالج کے لیے, پھر ہم خدا سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم تو خدا کو اختیار دے دیتے ہیں نا. ہم اکثر اوقات خدا سے کہتے ہیں کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ ہو. اختیار دے دیا ہے. ٹھیک ہے. اگر مجھے کچھ چیز چاہیے ہے تو میں ظلم بھی کر سکتی ہوں, گن پوائنٹ پہ بھی لے سکتی ہوں, چوری بھی تو کر سکتی ہوں. تو اختیار خدا کو دے دیا نا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دینا ہے, مرضی اپنی بھی شامل ہے, اپنا بھی دل ہے. انسان کے اندر دل تو ہے, اس کی فیلنگز تو ہیں, لیکن وہ خدا کو اختیار دے رہا ہے. خدا کو اختیار دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں چھوڑ دیا کہ تم جو مرضی کرو, لیکن وہ نہیں کر رہا. وہ اختیار خدا کو دے رہا ہے کہ یا اللہ آپ مجھے دیں. اگر اور ایون نہیں بھی مل رہا تو پھر خدا کے پاس ہی جا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ اختیار ہم نے خدا کو دیا ہوتا ہے جب ہمیں خدا سے اصل میں عشق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا کہنے کا مطلب جو میں سمجھا ہوں, جو اپنی آڈینس کو, اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ ہے کہ سجدے وہی ہوتے ہیں جس میں خلوص ہو, جس میں اخلاص ہو, اور مانگتے اس رب سے ہے جب آپ نے اختیار دے دیا. بالکل. اس کے علاوہ تو ٹکرے ہوتی ہیں, زمین پہ ٹکرے مارنے میں اور سجدہ کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹکرے مارنے میں اور زمین پہ, ویسے بھی جو ہم زمین پہ لیٹ جاتے ہیں, ٹکرے مار لیتے یا کچھ کر لیتے, یا جو ہم سجدے کرتے جب تک اس میں اخلاص, خلوص, وہ پاکیزگی, وہ ساری چیزیں نہ ہو تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. یہ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اچھا, دعا قبول ہونا ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا دل سے سچی دل سے دعا ملے گی, نکلے گی تو تبھی قبول ہوگی. بیسکلی جب آپ کسی سے بھی عشق کرتے ہیں نا, ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہم سے عشق نہیں کر رہی, ہمیں ہماری پسندیدہ چیزیں نہیں دے رہی. اکثر اوقات ہمیں پسندیدہ چیزیں اس وجہ سے نہیں مل رہی ہوتی کہ اگر ہمیں اور چیزیں ہماری پسند کی مل جائیں گی تو ہمارا تو جو سینٹر آف اٹینشن ہے ہمارا عشق ہے, ہم اسے ڈائیورٹ ہو جائیں گے. سو بہت سی دعائیں قبول نہ ہونا, اس کے پیچھے یہ ریزن نہیں ہے کہ خدا کو ہم سے عشق نہیں ہے یا میں نے تو دل سے دعا کی ہی نہیں تھی. اینڈ بینگ اے مسلم ہم لوگوں کا ایک یہ بھی ایمان ہے کہ ہماری موت کے بعد بھی ایک زندگی ہے. تو میں بھی وہاں پہ وہی بات ہے نا کہ ہمیں انتظار قبول ہے, وہ کہیں ملے, وہ کہیں جہاں ملے وہ کہیں ملے. تو بیسکلی بات یہ ہے کہ خدا ہمیں چاہے اس دنیا میں ملے چاہے ہمیں اس دنیا میں ملے, خدا کا مل جانا سب سے بڑی جنت ہے, سب سے بڑا صلہ ہے. اینڈ دیٹس اٹ.
ٹھیک ہے. اور خدا کو کہاں تلاش کرے؟ اپنے اندر. اپنے اندر. اپنے اندر. ہمارے اندر خدا کی بہت سی صفات ہیں, بہت سی صفات ہیں, اور ہمارے اندر ہی خدا ہے شارک کے بہت قریب. کبھی آپ کو فیل ہوگا کہ ہمارے ساتھ جب کوئی برا کرتا ہے اور ہمیں اختیار ہوتا ہے کہ ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں, نہیں دیتے ہیں. یہ خدا کی صفت ہے, کیونکہ ہم بھی تو گناہ کرتے ہیں اور ہمارا رزق آتا ہے. تو کچھ جو جب آپ کو لگے نا کہ ہاں یہ خدا کی صفت میرے اندر ہے, کوئی بھی ایک صفت, تو سمجھ لیں خدا آپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. ایک اور چیز یہاں پہ میں نے کہا نوٹ کیا, ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا جو چیز آپ کو مل جائے دعاؤں کے ذریعے جو ہم مانگتے ہیں وہ مل جائے تو ہمارا عشق ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. جب انسانوں میں ہم کسی کو پسند کرتے, کسی سے عشق کرتے, محبت کرتے, جب وہ مل جاتا ہے تو کیا میجورٹی کا عشق زیادہ ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کم ہو جاتا ہے, کیونکہ جب بھی کوئی چیز مل جاتی ہے اس کی وہ امپورٹنس نہیں رہتی نا. ایک چیز کی تڑپ ختم ہو جاتی ہے تو جستجو ختم ہو جاتی ہے. جب لائف میں ایک چیز کی جستجو ختم ہو جائے تو کتنے ہم شکر گزار ہیں, کتنی دیر شکر کریں. اس پہ ایک اور آڈینس کا سوال آئے گا, مجھے بتایا. وہ سوال یہ ہوگا کہ پھر ہم جو محبت کرتے ہیں تو ہمیں صرف محبت یا عشق کر کے اس انسان سے شادی نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں, آپ کوشش کریں, کوشش کریں, اینڈ جس کے پاس سپریم پاور ہے نا, جس سے آپ عشق کرتے ہیں اس پہ چھوڑ دیں, کیونکہ وہ بھی آپ سے عشق کرتا ہے. اس کو پتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر آپ کو اس دنیا میں وہ شخص نہیں دینا تو جو دوسرا جہاں ہوگا وہاں پہ زیادہ لمبی زندگی ہے, کیا پتا وہاں پہ ملے یا ایون وہاں پہ بھی نہ ملے. تو مجھے لگتا ہے گاڈ آلویز کمپنسیٹس. اللہ تعالیٰ آپ سے ایک چیز لیتے ہیں تو دوسری دیتے ہیں, کہیں اور سے وہ پیار مل جاتا ہے. وہ پیار سم ٹائمز آپ کو ملتا ہے نعمتوں کی شکل میں, سم ٹائمز اولاد کی شکل میں, سم ٹائمز رزق کی شکل میں, سم ٹائمز دوستوں کی شکل میں. ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ہمارا فوکس ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے, جو چیز نہیں ملی, جو چیز نہیں ملی وہاں پہ فوکس ہے, جو باقی چیزیں ملی اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگنور کر دیتے. جب یہ رشتہ بنانا ہے ہم نے کسی کے ساتھ بھی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ, انسانوں کے ساتھ, اپنی جو ایگزسٹنگ ہمارے رشتے ہیں اس کو مضبوط کرنا ہے, اس کا بنیاد کس چیز کے اوپر ہونا چاہیے آپ کے حساب سے؟ صبر پہ. صبر پہ ہونا چاہیے. صبر اور جبر میں ذرا فرق ہوتا ہے. جبر کو کبھی بھی میں نے پروموٹ نہیں کیا, لیکن صبر پہ. ٹھیک ہے. صبر کے بس یہ کام کرنا ہے تو اب صبر سے اس پہ محنت کرو. ہمیں جو ہے نا بڑے ہری میں ہوتے ہیں, بڑے ہم رش کر رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ کہ ابھی ملے, ابھی سیلا ملے. نہیں ملتا, نہیں ملتا. ایک بیج بوتے ہیں, پھر آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, پھر وہ بہت عرصے بعد ایک چھوٹا سا پودا نکلتا ہے. تو صبر کریں, خدا کے ساتھ بھی اور انسانوں کے ساتھ بھی. جبر اور صبر میں کیا فرق ہے؟ جبر یہ کہ آپ اپنے اوپر مصیبتیں سہ رہے ہیں, جو جس سے آپ عشق کرتے ہیں اس کا یہ حکم نہیں ہے, لیکن آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اس سے آپ کا جو عاشق ہے, جو بیسکلی وہ بھی ڈسٹرب ہے, وہ بھی خوش نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کو بہت پیار سے بنایا. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو جبر کا حکم نہیں دیا, صبر کا دیا. تو صبر سے زندگی گزاریے, جبر سے نہیں گزارے. آپ پہ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, یہاں پہ رک جانا. اکثر اوقات ہم اس کو جو ہے نا بڑا مینیپولیٹ کر دیتے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو جتنی صابر خاتون ہوں گی اتنی ہی جو ہے وہ خوش رہیں گی, اور اتنے ہی وہ لکی ہوتے ہیں لوگ جن کی فیملی میں صابر خواتین ہوتی ہیں. اور جب صبر کی بات آتی ہے تو وہ اگر ایکچوئل میں صبر نہیں کر رہی ہوتی, وہ جبر کر رہی ہوتی ہے. اپنے اوپر جبر کرنا, سارا دن کام کرنا, سارا دن جو ہے اپنے ہسبینڈ کا انتظار کرنا, بچوں کی بدتمیزیاں برداشت کرنا, ظلم برداشت کرنا, دیٹس جبر. یہ صبر نہیں ہے, صبر نہیں ہے, یہ جبر ہے. جس چیز جو کوڈ آف کنڈکٹ لائف کا ہے, جو اس سے آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے نا, وہ جبر ہے. چاہے وہ جبر عبادات میں بھی ہو, چاہے وہ جبر جو ہے اختلافات میں بھی ہو جائے نا, ایکسٹریم پہ جائیں تو وہ بھی جبر کر رہے ہیں. آپ اپنے رشتوں کو اپنے سے دور کریں, ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر. تو میرا خیال یہ ہے کہ جب میانہ روی دین میں ہے تو ہماری لائف تو ہے. یہاں پہ آپ نے ایک چیز بتائیے فیمیلز کے حوالے سے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ویٹ کرے پورا دن کہ وہ آئیں گے, پھر بچوں کی بدتمیزیاں برداشت کرے, پورا دن کام کرے, ساری چیزیں کرے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا ایک پرسپیکٹیو. میں جسٹ جاننا چاہتا ہوں, کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ کچھ فیمیل شکایت کر رہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے, اپنے بچوں سے تنگ ہیں. کچھ اپنے والدین جو ہمارے فادر یا جو بھی اس طرح ہوتے ہیں وہ شکایت کرے کہ ہم اپنے بچوں سے تنگ ہیں. اس میں کیا سلسلہ ہو سکتا ہے؟ اب ہر ایک کی حقیقت ڈفرینٹ ہے نا. ہر ایک کی, جس طرح آپ نے پروگرام میں بات کی کہ حقیقت پیچھے کیا ہے,
ہمیں نہیں پتا کہ کیوں تنگ ہے، والدین بچوں سے کیوں تنگ ہے، ٹائم نہیں دے رہے یا کیا. اور سم ٹائمس ہم کہتے ہیں سارا دن تو گھر میں ہوتے ہیں، ٹائم کیوں نہیں دے رہے. وہ ان کی زندگی کی جو حقیقتیں ہیں وہی جانتے ہیں. بچے بھی یا پیرنٹس بھی ہمارے، جو ان کا ریلیشن ہمارے سامنے ہوتا ہے وہ ایکچوئل میں ریلیشن ان کا نہیں ہوتا، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اسی طرح بچے جو ساروں کے ساتھ بیٹھ کے پیرنٹس سے جس طرح بات کرتے ہیں، اکیلے میں ویسے بات نہیں کرتے. زندگی میں ہر انسان کی حقیقت ڈفرینٹ ہے. ہر انسان کے، ہم بچپن میں اسکول میں ہوتے تھے نا، تو جیسے ہی کوئی راؤنڈ ہوتا تھا اسکول میں تو ٹیچرس بھی ڈفرینٹ ہو جاتے تھے، ہم بھی بدل جاتے تھے. ہم ہمیشہ ٹیچرس کو پڑھ کرتے ہم بھی بدل جاتے تھے. تو ہماری جو حقیقت تھی وہ ان کو پتہ ہے، جو سارا دن ہمارے ساتھ ہوتے تھے. تو ہم سب کی حقیقت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے اپنا ایٹیٹیوڈ، آپ نے اپنا بیہیویئر، سب چیزیں جیسے اختیار کر دی، ریئیکٹ ایسا ملے گا. بالکل ملے گا. ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ملے، لیکن ملتا ہے. جو بورے ہیں ہمارے نوجوان عشق، پیار، محبت میں جو یہ ڈفرینس نہیں سمجھتے، اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق ہوتا کیا ہے. اور میرا خیال سے کہ ایک سرٹن ٹائم تک پتہ بھی نہیں چلتا انسان کو کہ عشق ہے کیا. ہم جو ہے نا تھوڑی دیر کی اٹریکشن یا جو تھوڑا سا پیار ہو جاتا ہے اس کو سمجھتے ہیں یہ عشق ہے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرنی، اب تو یہ ہو جانے، بازو جو ہے اس پہ کٹس لگا لیے. یہ عشق نہیں ہے. اپنے آپ کو اذیت دینا یہ عشق ہے کیا؟ اپنے آپ کو خوشی دینا عشق ہے. مجھے خوشیوں میں خدا کا، خوشی سے سجدے میں جھکوں اور شکر ادا کروں، یا اللہ آپ نے کتنی خوبصورت زندگی دی. یہ عشق ہے کہ آپ دیے پہ راضی ہو جائے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں بس اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، اور وہ بھی اس چیز کے لیے جو کہ آپ کو نہیں پتا کہ بیسکلی آپ کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں. اور اس سے آپ کو عشق بھی نہیں ہے، یہ بھی پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ ہاں اس کے علاوہ کوئی اور مل گیا تو ہاں میں ادھر بھی سیٹل ہو جاؤں گی. لیکن وہ جو ایک وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اس کو ہم حاوی کر لیتے ہیں، اور یہ ایک ہمارے ہارمونل چینجز، یہ ایک ایج ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں یہ عشق نہیں ہوتا. اس میں عشق نہیں ہوتا. تھوڑے سے اسٹیپس آپ کو نا کراس کرنے پڑتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. جب دنیاوی چیزوں کی اصلیت کھلتی ہے تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو آپ ہمارے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو یونیورسٹی میں عشق شروع ہوتا ہے، محبت شروع ہوتا ہے، یہ عشق نہیں ہے. نہیں، یونیورسٹی میں عشق شروع نہیں ہوتا. ہاں محبت ہو سکتی ہے، محبت ہو سکتی ہے، محبت بہت پیاری چیز ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ محبت آپ کو ملے. اینڈ دیٹس پریٹی اوکے، دیٹس اوکے. محبت زندگی میں بار بار ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پہلی محبت نہیں ملی. اکثر اوقات شکر ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مانور، آپ نے بڑے طریقے سے ہر سوال کا جواب دے دیا. اگین میں پوچھوں گا، جب آپ کو عشق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے، یا آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ ہے، جیسے ہمارے پیرنٹس وغیرہ، اس کے ساتھ رشتے کو اور خوبصورت بنانا فار ایور کیسے بناتے ہیں؟ میرے خیال سے ٹائم دینا. ہم زندگی میں سب کچھ ایک دوسرے کو دے دیتے ہیں، لگژریس لائف دے دیتے ہیں، اپنا پاسورڈ دے دیتے ہیں، اپنا ٹائم نہیں دیتے. ٹائم بہت زیادہ ضروری ہے. ٹائم ضروری ہے. بہت ٹائم تو ہوتا ہی نہیں ہے. یہی ہے، اس میں سے ٹائم نکالنا. جو چیز نہیں ہوتی اس میں سے بچا بچا کے کسی کو دینا، یہ عشق ہے. یہ عشق جو چیز ہے ہی نہیں، جو چیز نہیں. بہت شاندار، بہت مزیدار بات آپ نے کہی. جو چیز آپ کے پاس، جس چیز کی کمی ہے اسی میں سے نکال کے دینا، یہی عشق ہے. یہی عشق ہے. تبھی تو وہی بات ہے نا کہ جب ہم اپنے تھوڑے سے میں سے بھی جب چیریٹی کرتے ہیں تو خدا ہمیں دیتا ہے. تو اسی طرح ہم اپنے تھوڑے سے وقت میں بھی اگر تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے، اپنی فیملی کو دیں گے یا ان لوگوں کو دیں گے جن سے ہم پیار کرتے ہیں، تو وہ ہمیں اس ٹائم پہ وقت دیں گے جب ہمیں ان کے تھوڑے سے وقت کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو ہم کر رہے ہیں، جو ہم بیج بو رہے ہیں، اس کے پھل ہم کھائیں گے. یس ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ مانور، آپ نے شاندار طریقے سے بتا دیا کہ عشق کیا ہے. اور ہم زیادہ تر اس چیز پہ نہیں ہے جو ہم باقی شو میں پوچھتے تھے. ہم نے جسٹ جنیرک بات کیا، وہ کویشچن آپ کے سامنے رکھے جو ہمارے نوجوانوں کے، ہماری یوتھ کے آج کل میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، اور ان کو بھی کسی نہ کسی کی میسج سے ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کر رہے ہیں اس پہ ذرا دوبارہ غور کریں. یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، ذرا غور کریں، ذرا سوچ فکر کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہوں. تو بہت بہت شکریہ. ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. سو ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف آ چکے ہیں جس کا نام ہے ریپڈ فائر. مانور، آپ تیار ہیں؟ تیار ہوں. اچھا، وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ہر شوہر میں ہونے چاہیے، ہر ہسبینڈ میں ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے؟ کیئر کرنا، ٹھیک ہے، ریسپیکٹ کرنا، اور کوکنگ کرنا. کوکنگ کرنا یہ تیسری چیز ہے، کوکنگ کرنا. ٹھیک ہے. آپ کی سب سے پسندیدہ چیز اباؤٹ اینکرنگ؟ وہ چیزیں جاننا جو کہ مجھے نہیں پتا.
وہ چیزیں جاننا جو مجھے نہیں پتا, کیونکہ اینکرنگ میں ہمیں بہت سی نئی نئی چیزیں جو ہے نا ہم پوچھ سکتے ہیں. اکثر اوقات جب ہم کسی سے سوال پوچھیں تو لوگ کہتے ہیں اچھا تمہیں یہ نہیں پتا. تو اینکرنگ میں جو ہے ہم وہ چیزیں جان لیتے ہیں جو نہیں پتا, اور بڑے ایزیلی جانتے ہیں, بڑے ڈگنیفائڈ وے میں جان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مانور کے سب سے بڑا شوق جو ابھی تک نہیں کر سکیں؟ کوکنگ شو کی ہوسٹنگ کرنا. ٹھیک ہے. آپ کی امی اور ابو میں کیا سیم چیز ہے؟ دونوں اچھی کوکنگ کرتے ہیں. 3 ایڈوائز جو آپ اپنی پاکستانی اینکرز کو دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جب آپ کے پروگرام میں کوئی بھی گیسٹ آئے اس کو بہت اچھے سے انکلوسیو انوائرمنٹ دیا کریں. تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, کبھی بھی کراس ٹاک کر کے اس کا کانفیڈنس لو کرنے کی کوشش مت کیا کریں, اور پروگرام سے پہلے ایک ہیرو یا ہیروئن کی طرح اسٹوڈیو میں انٹر نہ ہوا کرے. آپ نے اپنے گیسٹ کو ایک انکلوسیو انوائرمنٹ دینی ہے. دیٹس موسٹ امپورٹنٹ. بس ٹھیک ہے. آج کل کے ہمارے جو جوان جو آپ کو لگ رہے ایک غلطی کر رہے اور بار بار کر رہے, انٹرنیٹ کا غلط یوز. انٹرنیٹ کا غلط یوز بہت غلط کر رہے, بہت غلط یوز. بہت بہت شکریہ. میں نے 2 لفظ یا 2 سینٹینس بولنے جس میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہے. لو یا منی؟ لو. امیر لڑکا خوبصورت لڑکا؟ دل کا خوبصورت لڑکا. ٹھیک ہے. جوانی یا سکسیس؟ سکسیس. ایک دن وداؤٹ فون یا اے ڈے وداؤٹ ایٹ؟ اے ڈے وداؤٹ فون. ٹھیک ہے. دوستی کرنا بزنس کرنا؟ دوستی کرنا. لو میرج یا ارینج میرج؟ لو میرج. ایکٹر یا پولیٹیشین؟ پولیٹیشین. سمندر یا پہاڑ؟ پہاڑ. اوکے. بہت بہت شکریہ. میں نے ایک لفظ بولنے اور آپ کے مائنڈ میں اس سے ریلیٹڈ جو بھی لفظ یا سینٹینس آ جائے آپ نے جلدی سے بتانے. خوبصورتی؟ میں. بریک اپ؟ لیسن. سکون؟ ماں کی گود. یونیورسٹی؟ لرننگ پروسیجر. پاکستان زندہ باد. ریڈیو؟ ریڈیو لائف. محبت؟ محبت ٹائم پاس. ناکامی؟ لیسن. لیسن ہے. سکسیس؟ فرسٹ اسٹیپ. بہت بہت شکریہ. مزیدار جواب آپ نے دیے. اگر آپ ہمارے آڈینس کو اپنی آڈینس کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں اباؤٹ عشق, لو, کسی بھی چیز کے اوپر, لائف کے اوپر, پلیز آپ بتا دیں. مجھے جو ایک لگتا ہے بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ میری لائف کے سارے ابھی تک جتنی زندگی گزری ہے اس کا کرکس ہے, عشق کے بارے میں, پیار کے بارے میں, محبت کے بارے میں. کیونکہ ہمیں دنیاوی چیزوں, دنیاوی لوگوں سے بھی محبت ہوتی ہے. تو یہی کہوں گی کہ محبت کر لیتے ہیں ہم, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن اظہار سے پہلے تھوڑا ٹائم لیا کریں. کیونکہ اکثر اوقات جو ہے کسی بھی چیز کا اظہار ہو, چاہے وہ کسی چیز کو لینے کی آپ کے دل میں محبت جا گئی ہے یا کسی انسان کے لیے جاگی, جب بھی آپ اظہار کرتے ہیں تو دوسرے انسان کی جو توقعات ہوتی ہیں وہ آپ سے وابستہ ہو جاتی ہیں. تو اظہار کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کی محبت کتنے عرصے تک قائم رہے گی, کیونکہ آپ کے لیے وہ ایک ٹائم پاس ہے, دوسرے کی اس پہ زندگی بھی ڈپینڈ کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. جب بھی آپ کسی سے محبت کرنے لگے, عشق کرنے لگے, پیار کرنے لگے, تو مانور کہنا چاہ رہی کہ اس بندے کو پہلے جان لو, پہچان لو, سمجھ لو, اور خود کو بھی جان لو کہ کتنی دیر تک آپ کا عشق رہے گا. اور خود کو بھی جان لو. سب سے پہلے تو خود کو ہی جاننا ہوتا ہے, اس کے بعد جا کے دوسرے انسان کو جاننا ہوتا ہے. جو بندہ خود کو نہیں جان سکتا وہ کسی اور کو کیا جانیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگین وہی چیز جو میں بار بار ہر سیشن میں, شو میں بھی کافی دفعہ کہہ چکا ہوں, جو بندہ اپنے آپ سے محبت نہیں کر سکتا وہ کسی اور سے کر ہی نہیں سکتا. اور جو کسی اور سے محبت نہیں کر سکتا تو کیسے ایکسپیکٹ کرے گا کہ کوئی اور اس سے محبت کرے, اور بعد میں ہم پہ روتے رہتے کہ لوگ ہمارا خیال نہیں رکھتے. بہت بہت شکریہ مانور آنے کے لیے, ٹائم نکالنے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.